دیکھیے ایک موقع مجھے ملا 2020 اور 21 میں ڈی ڈی سی چیئرمین پورے کپوارہ میں یہاں مجھے پارٹی نے منتخب کیا اس کے لیے. تو میرے پاس جو میرا ایریا ہے جہاں میں اس وقت ہاٹ ایریا میرا جو قاضی آباد ہے وہاں میں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. کم و پیش 200 کروڑ روپیہ تک اس کانسٹیٹوئنسی میں نے خرچ کیا ہے. میرا ایک سمبل ایک رہے گا یہ ترقی کا. یہ ترقی میں ماور میں بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ ترقی میں کلنگام، سوگل، کنڈی، نتنوسا، ماگم سائڈ سے بھی کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں نے ایک آئیڈیا مجھے ہے کام کیسے کرنا ہے، اور جو ہمارا بیشتر فوکس رہے گا وہ رہے گا ڈیولپمنٹ پہ. کیونکہ لوگ جو ووٹ آپ کو ڈالتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے دیتے ہیں. اپنے جو ان کے بیسک نیسسٹیز آف لائف ہے، میرے خیال میں یہاں کی سیاست وہاں سے ٹکی ہوئی ہے. کیونکہ یہاں وہ سیاست ہو گئی ہے جہاں جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں زیادہ یہاں لوگوں کو اونچا سوچنے کے لیے میرے خیال میں پولیٹیشنوں نے وقت نہیں دے دیا ہے. لیکن میں آپ کو یقیناً کہوں گا کہ میں ایک نیا دور اس کانسٹیٹوئنسی کے لیے لانا چاہتا ہوں. میں ایک لوگوں کے سوچ کو میں بدلنا چاہتا ہوں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ اسے ووٹ دے دے جو ان کا کام کرے گا. اور ایگزیکٹلی جو ایم ایل اے منڈیٹ ہو جاتا ہے وہ ایبسلیوٹلی خالی کاموں کے لیے ہو جاتا ہے. اگر بات کریں انہوں نے یہاں سے بھاری اکثر میں جیت حاصل کی، کیا لگ رہا ہے کہ جو ان کا خاندانی راج کا نعرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیے انجینئر رشید جیل میں ہے، ذاتی کچھ نہیں ہے، لیکن سیاسی ان کا ایک سیاسی نظریہ، ہمارا ایک نظریہ ہے. لیکن یقیناً لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، ایموشنلی بیوقوف بنایا گیا. انجینئر رشید صاحب کے صاحبزادے باہر آ گئے. لوگوں کو کہا کہ مجھے فیس بھرنے کے لیے نہیں ہے. لوگوں نے یہ ایک کشمیری ایک ایموشنل قوم ہے، انہوں نے اپنے دل سے، اگر ہمارے کو پیپلز کانفرنس کے ورکروں نے ووٹ ڈالے لیکن اس کی جو فیملی ہے اس نے انجینئر رشید کو ووٹ ڈالا. وہ محض اس لیے کہ اگر ہم انجینئر رشید کو ووٹ ڈالیں گے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. لیکن اب پتہ لگ جاتا ہے جو ان کا وی آئی پی کلچر اس پارٹی میں آ گیا، جہاں ہمارے کو یہ لگا کہ 2 کروڑ روپیہ منڈیٹ کے لیے بھی دیا گیا. ہماری یہ انفارمیشن ہے جو ان کے اپنے ڈائی ہارٹڈ ورکر پچھلے کئی سالوں سے ہے انہیں نظر انداز کیا. جہاں تک لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی کا تعلق ہے، حال ہی میں انہوں نے کل اناؤنس انجینئر عبدالرشید کے بھائی کا نام کیا. میں نے رشید انجینئر صاحب کے بہت بار میں نے یہ ویڈیوز دیکھے، اسپیچ دیکھے، اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس سیاست میں نہیں کوئی آئے گا. تو حال میں اس کے بھائی یہاں ڈی ڈی سی خورشید ہے، اس نے میرے خیال میں اس کا بزنس بھی سیٹ بیک ہو گیا. میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے بھی نظر انداز کیا گیا. شوکت احمد پنڈت ہے یہاں، وہ بھی ڈیزرو کرتے تھے، منڈیٹ کرتے تھے. بہت سارے ایسے آدمی تھے جنہیں نظر انداز کیا گیا. اب یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، لیکن جو حق وہ جو انجینئر صاحب نعرہ دیتے تھے کہ خاندانی راج کے خلاف، آج ان کی پارٹی وی آئی پی کلچر اور خاندانی راج میں آ گئی ہے. تو یہ بھی اگر مانیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انجینئر رشید صاحب جو اس وقت خود جیل میں ہے کہ ان کی جو پارٹی لڑ رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ دوسری پارٹیوں کو ایجنسی کی کوشش ہے کہ دوسری پارٹیوں کو ہارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یقیناً ان کے جو مدثر لاسٹ ٹائم جو یہاں وترگام سے میں نے ان کا بیان سنا، انہیں کہا گیا کہ جہاں پیپلز کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کا ایریا ہے انہیں ٹارگٹ کیجیے گا، ایک پرٹیکولر پارٹی ہے وہاں ٹارگٹ کیجیے گا. یقیناً انہیں استعمال کیا جاتا ہے. تو کل اگر یہاں سے عرفان صاحب اپنی اجازت کریں گے لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی سے، تو سب سے پہلے کن چیزوں پہ وہ فوکس کریں گے لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی میں؟ میری فرسٹ پریورٹی ہوگی پورے لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی میں جو ہمارا ایڈیشنل پارٹ ہندواڑہ کا آ گیا، قاضی آباد، ماور، خرل، چکلے پورو، مل جل کے یہ ہوگا. ڈیولپمنٹ فرسٹ پریورٹی ہوگی. پانی، بجلی، اور جیسے آپ نے کہا ایجوکیشن پہ فوکس ہوگا. بے روزگاری یہاں بہت زیادہ ہے، اس کے لیے ہمارے کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام اٹھانے پڑیں گے. اور سب سے زیادہ ہمارا جو پارٹی کا مینیفیسٹو میں تھا جو لوگوں نے ریجیکٹ کیا وہ ہے کہ ڈگنیٹی. اگر پنجاب کے لڑکے کا باپ ملٹن تھا، اس کے وہ ہیریٹیج اس کے بیٹے کو نہیں آ جائے. سب سے مشکلات ہمارے کو جو بن جاتا ہے، جتنے بھی کہیں پیدا کہیں کے چاچے جو ملٹن تھے ان کے 20 سال کے بعد بھی پیدا ہو گئے، لیکن وہ داغ ان پہ وہ ایف آئی آر کا لگ جاتا ہے. جہاں ان کو سیکورٹی فورسز، چاہے ان کو انٹیلیجنس یا کتنے بھی جتنے یہ گورنمنٹ کے محکمے ہیں، وہاں وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دادے نے آج سے 30 سال 35
37 साल पहले गलत किए उन्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल में वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। हमारे को ये जो दाग हमें लगा है, हमारे को कोशिश करनी है जो ये FIR का है इसे उसी आदमी को लगा दो जो मुलविस है, बाकी अयाल या रिश्तेदारों को मेरे ख्याल में इस पे हमारे को बात करनी पड़ेगी। जमात इस्लामी 37 साल के बाद असेंबली में हिस्सा ले रही, तो इरफान पन्नेपुरी के नज़रिया क्या है कि जमात इस्लामी? देखिए, मेरी ओपिनियन क्लियर है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो बैन थी। अगर वो आज इलेक्शन में हिस्सा लेते, जमहूरी हक है उनका, मैं खैर मुकदम करता हूँ उनके इस जो इन्होंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि अब देखा हमने इन सालों में कितना खोया, लेकिन पाने को कुछ नहीं हो गया। मेरे ख्याल में अब अगर लोगों के ज़रिए वो असेंबली में आने चाहते, मैं खैर मुकदम उनके डिसीजन तो NC का ये भी कहना है कि जो भी कैंडिडेट आता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट या और कोई हो, वो BJP का प्रॉक्सी कैंडिडेट। देखिए, प्रॉक्सी कैंडिडेट कौन क्या है इनको पता है। इनको क्लीन चिट कैसे क्रिकेट में मिली तो ये जानते हैं। अब अगर हम प्रॉक्सी कैंडिडेट होते तो मेरे ख्याल में हमारे को स्ट्रगल नहीं होती। मैं 19 साल से 20 साल से लोगों में यहाँ हूँ। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त यहाँ उनकी तादाद थी, लेकिन आज उन्होंने इस सीट को, जो उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर है, उन्हें सरेंडर किया गया। उन्हें खुदा के हाल पे उन्हें कांग्रेस को इस सीट दे दी है। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ उनका वजूद ही नहीं है, वो कहाँ हमारे को बताएंगे ये प्रॉक्सी कैंडिडेट्स है। इन द एंड ऑफ द डे लोगों को डिसाइड करना है, लोगों को वोट डालना है, जिसे वो जिताएंगे। ये लोगों का एक मैंडेट है, जो जीतेंगे वो उनको पता है लोगों को प्रॉक्सी कौन है कौन नहीं है।